نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسول النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الكرام المتقين المخلصين وعلى صلحاء ملته الكاملين وعلماء أمته الربانيين وعلينا معهم أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. وقال تعالى إن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. صدق اللہ مولانا العظیم. معزز و محتشم گرامی قدر احباب ذی وقار سامعین ذی احتشام، جملہ ناظرین و ناظرات، اللہ رب العزت کا بے پناہ لطف و کرم اور فضل و احسان ہے جس نے ہمیں مادیت کے اس پرفتن دور میں امام علی مقام شہزادہ رسول امام حسین علیہ السلام کی فکر اور آپ کے ذکر کے لیے انعقاد پذیر ان محافل میں اور ان مجالس میں حاضری کا شرف بخشا اللہ کریم کی بارگاہ میں التجا ہے کہ وہ ہمیں امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی فکر سے روشناس اور فیضیاب فرمائے اور ہمیں حسینی فکر کا علم بردار بنائے. تحریک منہاج القرآن سلام کے جملہ عہدیداران، کارکنان، وابستگان کو اس خوبصورت کاوش پر میں مبارکباد پیش کرتا ہوں جو سال ہا سال سے 10 روزہ ان مجالس کا اہتمام اور انعقاد کرتے ہیں. یقیناً امام علی مقام علیہ السلام اور اہل بیت اعظام کے ذکر اور ان کے تذکار کی یہ مجالس اور محافل بھی ہمارے لیے خیر اور کامیابی کا باعث ہے. اللہ کریم جملہ منتظمین کو، اہل علاقہ کو، تحریک منہاج القرآن کے جملہ وابستگان کو، اہل محلہ کو اپنی پاک بارگاہ سے بے پناہ رحمتیں اور لطف نصیب فرمائے. آج کی اس نشست میں جس موضوع کو ہم سمجھنا چاہ رہے ہیں
وہ اپنی حیثیت میں انتہائی جامع اور وسیع موضوع ہے، جو ایک بہت بڑی حقیقت کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام کی نسبت یہ کوئی عام یا معمولی نسبت نہیں، بلکہ یہ ضروریات دین میں سے ہے، یہ ضروریات اہل سنت میں سے ہے، یہ ضروریات عقائد میں سے ہے، اور یہ ضروریات اسلام میں سے ہے۔ ضروریات کا لفظ ہم وہاں استعمال کرتے ہیں عربک کوٹیشنز میں اور اصطلاحات میں، جہاں کسی ایسی چیز کو بیان کرنا مقصود ہوتا ہے کہ جس کے بغیر کسی چیز کا وجود برقرار نہ رہ سکے، کسی چیز کا وجود برقرار نہ رہ سکے۔ تو گویا جب یہ کہا جائے کہ امام حسین علیہ السلام کی نسبت یہ ضروریات دین میں سے ہے یا ضروریات اہل سنت میں سے ہے، تو اس کا معنی یہ ہے کہ اگر امام حسین علیہ السلام کی نسبت کو نکال دیا جائے تو نہ اہل سنت بچتے ہیں نہ ہی دین بچتا۔ ضرورت کا مطلب یہ ہے کہ یہ بنیادی ستون ہے دین کی عمارت کا، دین کی عمارت کے یہ بنیادی پلرز میں سے ہے، یہ بنیادی ستون ہے کہ اگر اس ستون کو ہٹا دیا جائے تو ساری چھت اور ساری عمارت زمین بوس ہو جاتی ہے۔ امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام کی نسبت کے بغیر نہ دین مکمل ہے، آپ کی نسبت اور محبت کے بغیر نہ اسلام مکمل ہے، آپ کی نسبت اور تعلق کے بغیر نہ شریعت مکمل ہے، اور آپ کی نسبت کے بغیر اور آپ کے تعلق اور آپ کی محبت کے بغیر انسان کا اور بندہ مومن کا عقیدہ بھی مکمل نہیں ہو سکتا۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے حیات طیبہ، ظاہری حیات طیبہ کے آخری ایام میں ایک خطبہ ارشاد فرمایا، جس کو امام احمد بن حنبل نے نقل فرمایا، امام ابو داؤد نے اپنی سنن میں، امام ترمذی نے اپنی سنن میں، اور دیگر محدثین نے، امام ابن حبان سمیت بڑے بڑے اکابر ائمہ حدیث نے اپنی اپنی کتب میں نقل کیا۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتہائی جامع خطاب فرما رہے ہیں، جس کو سن کر تمام صحابہ کرام زاروں کے دار رونے لگ جاتے ہیں، سب کے دل ڈر جاتے ہیں، اور صحابہ یہ جملہ بولتے ہیں کہ آقا علیہ السلام یوں لگ رہا تھا جیسے آپ الوداعی خطاب فرما رہے ہیں، آپ امت کو الوداعی خطاب میں الوداعی نصیحتیں اور وصیتیں ارشاد فرما رہے ہیں، الوداعی خطاب۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جو کوئی میرے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد کے زمانوں کو دیکھے گا، تم میں سے جو کوئی دیکھے گا بعد کے زمانوں کو، فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، وہ بہت بڑے بڑے فتنوں کو دیکھے گا، بہت بڑے بڑے فتنوں کو دیکھے گا، بڑے اختلاف کو دیکھے گا، امت میں بڑے بڑے جھگڑے، بڑے بڑے تنازعات، بڑی لڑائیاں، بڑے بڑے اختلافات کو دیکھے گا۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے جب کوئی اس زمانے میں پہنچ جائے، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي، تو پھر تم پہ لازم ہے کہ اس زمانے میں میری سنت کو تھام لینا، تم پہ لازم ہے کہ اس زمانے میں میری، بولیے، اس زمانے میں میری سنت کو تھام لینا، پھر بولیے، اس زمانے میں میری سنت کو تھام لینا۔ یہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے الوداعی خطابات میں یہ جملہ ارشاد فرمایا۔
अलैकुम बिसुन्नती। जब ऐसा जमाना आ जाए कि हर तरफ फितने ही फितने नजर आए, झगड़े ही झगड़े नजर आए, तरह तरह के इख्तिलाफात जन्म लेने लग जाए, उन हालात में अल्लाह के रसूल ने फरमाया मेरी सुन्नत को थाम लेना, उन हालात में मेरी सुन्नत को पकड़ लेना। और फिर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया वह सुन्नतिल खुलफाइर राशिदीन अल महदीयीन, और मेरी सुन्नत के साथ साथ मेरे खुलफा, उनकी सुन्नत को मजबूती से पकड़ना। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खुलफा कौन है? सबसे पहले हजरत बोलिए अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला, फिर बोलिए दूसरे नंबर पे हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु, फिर तीसरे खलीफा हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु, चौथे खलीफा हजरत अली मौला मुश्किल कुशा अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम, और पांचवें खलीफा हजरत इमाम हसन मुजतबा। ये पांच खुलफा 30 साल का दौरानिया बनता है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के विसाल के बाद 30 साल का ये ड्यूरेशन है, इसमें ये पांच खुलफा थे। अल्लाह के रसूल ने फरमाया अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाइर राशिदीन अल महदीयीन। मेरे पर्दा फरमा जाने के बाद जब भी उम्मत में इख्तिलाफ देखो, फितना देखो, लड़ाई झगड़े देखो, मेरी सुन्नत को थाम लेना और मेरे खुलफा की सुन्नत को थाम लेना। अब आप समझ गए, ये जो आका कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान है, इसी को एक और जगह मुख्तलिफ अल्फाज के साथ नकल किया। वहां आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुलफाए राशिदीन का लफ्ज नहीं बोला, फरमाया मा अना अलैहि व अस्हाबी। मेरे दुनिया से पर्दा फरमा जाने के बाद सुनो, एक रास्ता सिराते मुस्तकीम जो हिदायत का रास्ता है, उसकी अलामत यह है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया ये वही रास्ता है जिस रास्ते पे मैं हूं और मेरे सहाबा होंगे, जिस रास्ते पे मैं और मेरे सहाबा होंगे। तो मेरी सुन्नत और मेरे तमाम सहाबा किराम की सुन्नत, उसको थाम लेना, उसको थाम लेना। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह इरशाद फरमा दिया। साथ ही आगे फरमाया अलैकुम बिल फिरक, खबरदार फिरकों में न बच जाना, तफरके न फैलाना, ना तफरका बाजियों में मुलव्वस और मुब्तला हो जाना। खबरदार, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फ़इन्ना यदल्लाहि अलल जमा, अल्लाह का हाथ जमात पे है, अल्लाह का हाथ जमात पे है। जमात से अलग ना होना, जमात से अलग होने वाला यूं है जैसे एक बहुत बड़ा बकरियों का रेवड़ हो, उस बड़े रेवड़ में से एक बकरी अलग हो जाए। अब वो जो एक बकरी अलग होगी वो किसका नसीब होती है? वो बेगियों का नसीब होती है, वो दरिंदों का शिकार हो जाती है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया जो जमात से अलग होगा वो फिरकेबाजी और फिरका वारियत को प्रमोट करने वाले दरिंदों का शिकार हो जाएगा। खबरदार, मेरी और मेरे सहाबा की सुन्नत को थामे रखना। ये जो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरी सुन्नत और मेरे सहाबा, ये जमात सहाबा है, तमाम सहाबा किराम की जमात। अब वो शख्स जो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत और आपके सहाबा किराम की सुन्नत को, जमात को थाम के रखता है, पकड़ लेता है, उसको कहते हैं कि इस शख्स का ताल्लुक है अहले सुन्नत व जमात से। ये है अहले सुन्ना वल जमात। ये क्या है? अहले सुन्ना, सुन्नत वाले, और बोलिए सुन्नत वाले और जमात वाले। सुन्नत आका अलैहिस्सलाम की और जमात कौन सी? बोलिए सहाबा किराम की। जमात कौन सी? 1.25 लाख सहाबा किराम का जो गिरोह है उसको जमात कहते हैं। सुन्नत आका अलैहिस्सलाम की। तो जो शख्स आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत और 1.25 लाख सहाबा के बड़े गिरोह को फॉलो करने वाला है, उसको कहते हैं ये अहले सुन्नत वल जमात में से है। इसका ताल्लुक है अहले सुन्ना वल जमात से। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रहती दुनिया तक, कयामत तक इरशाद फरमा दिया, एक जमात जो सबसे बड़ी होगी, बहुत बड़ी जमात, पूरी इस्लामी दुनिया में मशरिक से मगरिब तक बहुत बड़ा एक गिरोह होगा, स्वाद आज़म। अल्लाह के रसूल ने फरमाया वो हक पे होगा, वो हर जमाने में हक पे होगा। उस बड़े गिरोह को छोड़कर इधर उधर जाने वाले जितने भी होंगे, करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो गुमराह हो जाएंगे, गुमराह होंगे, सारे जहन्नम में जाएंगे। जो सबसे बड़ा गिरोह होगा हर जमाने में, ये आका अलैहिस्सलाम ने मेयार दे दिया,
ایک کرائٹیریا سیٹ کر دیا، معیار عطا کر دیا امت کو، جو سب سے بڑا گروہ ہے اور سب سے بڑی جماعت ہے ہر دور میں، آقا علیہ السلام کی سنت اور صحابہ کرام کی جماعت کو فالو کرنے والے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہر دور میں حق پہ ہوں گے، یہ ہر دور میں حق پہ ہوں گے۔ اب جب ہم اس بات کو سمجھ گئے کہ اہل السنہ والجماعہ یہ اصل وہ سواد اعظم ہے جو قیامت تک حق پہ ہوگا، اسی سواد اعظم میں، اسی بڑی جماعت میں ابو بکر صدیق آئے، اسی جماعت میں عمر فاروق آئے، اسی میں عثمان غنی ہیں، اسی میں حضرت علی ہیں، اسی میں امام حسن مجتبی ہیں، اسی میں امام حسین ہیں، اسی میں سوالات صحابہ ہیں، اسی میں امام اعظم ابو حنیفہ ہیں، اسی میں امام مالک ہیں، اسی میں امام شافعی ہیں، اسی میں احمد بن حنبل ہیں، اسی میں امام بخاری ہیں، اسی میں امام مسلم ہیں، اسی میں حضرت خواجہ خواجگاں شہنشاہ ولایت حضرت غوث العظم شاہ عبد القادر جیلانی ہیں، اسی اہل سنت میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہیں، اسی اہل سنت میں شیخ شہاب الدین سہروردی ہیں، اسی اہل سنت میں شیخ سہرورد اور شیخ نقشبند ہے، اسی اہل سنت میں حضرت مجدد الفسانی ہیں۔ 1400 سال کے تمام اسلاف، کل ائمہ دین، ائمہ علم الحدیث، ائمہ علم الفقہ، ائمہ علم التفسیر، ائمہ اصول، ائمہ عقائد، ائمہ علم الکلام، جملہ تابعین، تبع تابعین، تمام صحابہ ایک ہی جماعت کے افراد تھے جس جماعت کا نام اہل سنت و جماعت، اہل سنت ہے۔ تو جب ہم اس بات کو سمجھ گئے کہ حق کی علم بردار اور حق کی نمائندہ جماعت ہر زمانے میں اہل سنت ہے، تو پھر اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اہل سنت کی ضروریات کیا ہیں؟ اہل سنت کے وہ کیا عقائد ہیں جو اسٹیبلش کریں گے کہ یہ گروہ اہل سنت ہے؟ یہ گروہ بھئی دیکھیں، بندوں کو اہل سنت نہیں کہتے، اہل سنت نظریے کو کہتے ہیں۔ بولیں، اہل سنت ایک نظریے کا نام ہے، یہ ایک عقیدے کا نام ہے، ایک سوچ کا نام ہے، ایک فکر کا نام ہے جس کو اللہ کے رسول نے اسٹیبلش کیا ہے۔ وہ فکر، وہ سوچ جن شخصیات میں پائے جائے گی وہ اہل سنت ہوں گے، جو سوچ کے مخالف ہوں گے وہ اہل سنت سے ہٹ جانے والے ہوں گے۔ تو اہل سنت کی ضروریات میں سے کیا ہے؟ اہل سنت کی ضروریات میں سے کیا ہے؟ تو سنیں، اہل سنت کی ضروریات میں سب سے پہلا اور سب سے بڑا عقیدہ وہ عقیدہ توحید ہے۔ وہ عقیدہ ہے، بولیے، عقیدہ توحید ہے۔ پھر عقیدہ رسالت ہے، عقیدہ رسالت ہے۔ اسی میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کا عقیدہ ہے۔ اس میں قرآن مجید کا الہامی کتابوں میں سے آخری کتاب ہونا، اس کو کہتے ہیں ایمان بالکتب، یہ عقیدہ شامل ہے۔ اسی میں ایمان بالملائکہ ہے، اسی میں ایمان بالآخرہ ہے۔ یہ تمام مسلمات چلتے چلتے ضروریات اہل سنت میں ایک بہت بڑا عقیدہ جس کے بغیر اہل سنت کی عمارت زمین بوس ہو جاتی ہے، اس عقیدے کا نام محبت امام حسین علیہ السلام، محبت امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام۔ تو میں نے آپ سے یہ کہا کہ امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام کی نسبت ایک معمولی نسبت نہیں، بلکہ یہ ضروریات اہل سنت میں سے ہے، یعنی اس کے بغیر نہ اہل سنت کا وجود ہے، اور جب اہل سنت کا وجود نہیں تو ایک درجہ اوپر بڑھ کے آپ سمجھ لیں اس بات کو، محبت امام حسین کے بغیر دین اسلام کا کوئی وجود نہیں، دین اسلام کا کوئی وجود نہیں۔ دین اسلام فقط ایک ایسا دعویٰ رہ جاتا ہے جس کے پیچھے نہ حقیقت ہے نہ دلیل ہے۔ اسلام کی حقیقت، اسلام کی حقانیت اور اسلام کی دلیل وہ امام حسین علیہ السلام۔ تو بغیر محبت حسین کے، امام عالی مقام کی محبت کے بغیر نہ اہل سنت کا کوئی نظریہ ہے، نہ اہل دین کا کوئی عقیدہ سلامت رہتا ہے۔ آپ کہیں گے اس کی دلیل کیا ہے؟ سب سے پہلے ہم قرآن مجید سے لے لیں۔ سب سے پہلی دلیل بولیے، قرآن پاک سے۔ یہ قرآن مجید کی سورہ شورا ہے، اس کی آیت کا نمبر 23، آیت نمبر 23۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر ایک آیت نازل ہوتی ہے، قل، اے میرے حبیب آپ فرما دیجئے۔ یہ جو آگے فرمان ہے، اس فرمان کو سمجھنے سے پہلے ذرا اپنے ذہنوں میں ایک تصور لائیں، اپنے ذہنوں میں ایک تصور، ایک خاکہ اپنے ذہنوں میں بنائیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے کیا منظر تھا۔
اس منظر کو، وہ دور جاہلیت کا سارا خاکہ اپنے ذہنوں میں 1 منٹ کے لیے اس کو ڈیولپ کریں کہ جہاں کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی زندہ دفن کر دیتے، زندہ دفن کر دیتے، باپ فوت ہو جاتا تو ماں کو لونڈی بنا کے بازاروں میں بیچ دیا جاتا، ماں فوت ہو جاتی تو باپ بیٹوں میں تقسیم ہو جاتا۔ یہ وہ زمانہ جاہلیت کی تصویر ہے، یہ منظر پہ اپنے ذہنوں میں۔ انسان خدا اور ہدایت اور الہامی مذاہب ان تمام تر چیزوں سے لاکھوں میل دور ہے، لاکھوں میل دور۔ نہ کوئی تہذیب ہے، نہ کوئی ادب ہے، نہ کوئی اخلاق ہے، نہ کوئی معیار ہے، نہ کوئی زندگی ہے، نہ کوئی سلیقہ ہے۔ حیوانوں سے بدتر زندگی انسان گزار رہے، حیوانوں سے بدتر۔ نہ کسی کی بہن بیٹی کی عزت سلامت ہے، نہ کسی نوجوان کی زندگی کا تحفظ ہے، نہ کسی بوڑھے کے بڑھاپے کا تحفظ ہے، نہ کسی بچے کی طفولیت کا تحفظ ہے۔ سارا معاشرہ ایک عجیب جنگل کا مظہر بنا پڑا ہے، اور پورے معاشرے سے ہر طرف حیوانیت ہی حیوانیت نظر آتی ہے۔ جہاں ایک بکری کو پانی پلانے پہ جھگڑا شروع ہوتا ہے، 4 نسلیں ختم ہو جاتی ہیں، 4 نسلیں اپنے باپ داداؤں پہ فخر کرتے ہیں۔ شراب نوشی عام ہے، چوری عام ہے، ڈاکہ عام ہے، قتل و غارت گری عام ہے، بدکاری عام ہے، بے حیائی نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں، کفر و شرک کے بادل چھائے ہیں، شیطان کی حکومت ہے، ہر کوئی جہنم کا ایندھن بنتا چلا جا رہا ہے۔ این اس عالم میں فاران کی چوٹی سے ایک نور ہدایت چمکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ آمنہ کی گود میں مبارک آنکھیں کھولتے ہیں، آپ کے تشریف لاتے ہی دنیا سے شرک کے بادل چھٹ جاتے ہیں، گمراہی کے بادل چھٹ جاتے ہیں، ہر طرف ہدایت ہی ہدایت ہوتی ہے۔ اب انسانیت کو تہذیب آنے لگ جاتی ہے، اب انسانیت کو اخلاق ملتے ہیں، اب انسانیت کو سلیقے میسر آتے ہیں، اب انسانیت کو معیار ملتے ہیں، اب انسانیت کو طریقے ملتے ہیں۔ چلتے چلتے اللہ کا قرآن مل جاتا، اللہ کا قرآن مل جاتا ہے، اللہ کا گھر مکہ نصیب ہو جاتا ہے، مدینہ طیبہ جیسی ریاست مل جاتی ہے۔ یہ تمام تر اللہ کی وہ نعمتیں ہیں جن نعمتوں کا انسانی ذہن تصور بھی نہیں کر سکتا۔ یہ تمام تر چیزیں عطا فرمانے کے بعد 63 سال کی عمر میں جب اللہ کے رسول نے یہ فرمایا ہوگا بھئی میں جا رہا ہوں، میں تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، تو ذرا ایمانداری سے بتائیے تصور میں لا کے کہ کیا صحابہ کرام کے لیے یہ جملہ سننا آسان تھا؟ صحابہ کے لیے یہ جملہ سننا آسان تھا؟ جن کی بھوک مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھ کے مٹتی تھی، جن کی پیاس آقا کے چہرے کی زیارت سے مٹتی تھی، وہ جو ہر وقت مصطفیٰ کریم کے دائیں بائیں شمع کے گرد پروانے بن کے گھومتے اور جلتے رہتے ہیں، ان کے لیے یہ جملہ کوئی چھوٹا جملہ تھا، ہلکا جملہ تھا؟ تو لا محالہ ہر شخص نے اپنے عالم تصور میں ہاتھ جوڑ کے کہا ہوگا اللہ کے رسول نہ جائیں، اے اللہ کے رسول نہ جائیں چھوڑ کے۔ اپنے تصور میں ہر شخص نے کہا ہوگا، زبانوں سے بھی کہا ہوگا، اور کہا لوگوں نے کہا ہے اللہ کے رسول نہ جائیں، مگر کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ تو اللہ کا امر ہے، اللہ کا امر ہے، ہر ذی روح نے جانا ہی جانا ہے، یہ فیصلہ اٹل ہے، اس فیصلے کو تو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا۔ تو جب یہ بات طے ہو گئی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا بھئی جانا ہی جانا ہے۔ ہر شخص نے عالم تصور میں یہ سوال کیا ہوگا اللہ کے رسول اگر آپ نے جانا ہے، آپ نے پھر ہر چیز ہمیں دی، آپ نے ماں کے مقام کو بتایا، آپ نے بیٹی کی عزت کو معاشرے کے اندر لوگوں کو متعارف کروایا، آپ نے معاشرے کے اندر حقوق دیے، آپ نے تہذیب دی، آپ نے اسلام کو بطور سینٹر، بطور سسٹم، بطور دین نافذ کیا، آپ نے انسانیت کو جینے کے سلیقے سکھائے۔ اگر آپ جا رہے ہیں ہمارے لیے اتنا کچھ کیا ہے، اللہ کے رسول ذرا بتائیں تو صحیح میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ میں آپ کے لیے بھئی ہر شخص کے اندر یہ چاہت دیکھیں، اگر آپ اور میں اس زمانے میں موجود ہوتے ایمانداری سے بتائیں حضور کے قدموں سے لپٹ کے نہ روتے یا رسول اللہ جس نے مجھے جینے کا حق دیا معاشرے میں، آپ اگر جا رہے ہیں تو بتائیں میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ اب قرآن مجید کی یہ مختلف آیتیں عالم تصور میں جہاں ہر شخص یہ سوال کر رہا تھا یا رسول اللہ ہم آپ کے لیے کیا کریں، پہلے اللہ کے رسول نے فرمایا بھئی کچھ نہ کرو، مجھے کچھ نہیں چاہیے، کچھ نہ کرو، مجھے کچھ نہیں چاہیے، افوض امری اللہ، میرا معاملہ میرے اللہ کے ساتھ ہے۔ پھر لوگوں نے عرض کی نہیں یا رسول اللہ اتنا کچھ دیا آپ نے، ہم تو کسی ایک نعمت کا حق ادا نہیں کر سکتے، آپ نے تو اتنی نعمتیں عطا فرما دی کہ ان کا تعدد بھی ممکن نہیں ہے۔
یا رسول اللہ کچھ تو حکم فرمائیں، ہم آپ کے لیے کیا کریں؟ عالم تصور میں ہر شخص سوال کرتا ہے، لا محالہ آقا علیہ السلام نے دوسرا جواب دیا ہوگا، ان اجری الا علی اللہ، بھئی میرا اجر میرے اللہ کے پاس، میرا اجر میرے اللہ کے پاس ہے. یہ جواب دیتے ہوں گے اللہ کے رسول، اور عالم تصور میں ہر شخص سوال کرتا ہوگا، نہیں یا رسول اللہ کچھ تو حکم فرمائے، اے ہمارے پیارے پر رسول، اے اللہ کے آخری نبی کچھ تو ارشاد فرمائے، کچھ تو دے کے جائیں ہمیں، کچھ تو نوکری دے کے جائیں کہ آپ کی نوکری میں عمر ساری گزار دیں، آپ کی نوکری ہم اپنی نسلوں کو وصیت کر کے جائیں، آپ کی نوکری منتقل کر کے جائیں، قیامت تک آپ کی نوکری کا ورثہ تھام کے رکھیں. جب عالم تصور میں ہر شخص یہ سوال کر رہا تھا، اس لمحے اللہ کے قرآن کی آیت نازل ہوئی، قل، اے میرے حبیب کہہ دے، اے میرے حبیب اب تو ان سے کہہ دے. یہ جو ہر کوئی عالم تصور میں، کوئی زبان سے، کوئی اپنے گھر میں، کوئی اپنے حلقہ یارہ میں، کوئی اہل خانہ میں، ہر شخص یہ سوال کرتا ہے، یا رسول اللہ کچھ تو دے جائیں جس کو سنبھال کے رکھے. اے میرے حبیب کہہ دے، اے میرے حبیب فرما دے، ایک شے دیتا ہوں تمہارے اصرار پہ، تمہارے اصرار پہ. تم میں سے ہر شخص نے کہا یا رسول اللہ کچھ دے کے جائیں، ہمیں آپ نے جو کچھ دیا اس کے بدلے میں ہم آپ کا حق تو نہیں ادا کر سکتے، مگر کچھ نہ کچھ نوکری کے لیے یا رسول اللہ بدلے میں کچھ نہ کچھ تو دے کے جائیں. آپ نے اتنے احسان کیے، بدلے میں ہم بھی کچھ نہ کچھ آپ کی بارگاہ میں خدمت اور نوکری کر سکے، کچھ تو دے کے جائیں. اللہ کے قرآن نے کہا، قل، اے میرے محبوب جب سارے ہی مانگتے ہیں تو کہہ دے، جب سارے ہی مانگ رہے ہیں تو تو بھی کہہ دے، لا اسألکم علیہ اجرا، بھئی تم سے مجھے کوئی اجر نہیں چاہیے، تم سے مجھے کوئی اجر نہیں چاہیے. میں نے تمہیں قرآن دیا، مجھے اجر نہیں چاہیے. میں نے تمہیں دین دیا، مجھے اجر نہیں چاہیے. اسلام دیا، مجھے اجر نہیں چاہیے. تہذیب سکھائی، مجھے اجر نہیں چاہیے. تمہیں علم دیا، مجھے نہیں چاہیے اجر. تمہیں شعور دیا، مجھے کوئی اجرت نہیں چاہیے، اس لیے کہ میری اجرت میرے اللہ کے پاس، وہ مجھے عطا فرمانے والا ہے. ہاں تم میں سے ہر شخص اگر یہ سوال کرتا ہے کہ یا رسول اللہ کچھ تو کچھ نوکری کے لیے دے کے جائیں، ایک امانت دے کے جاتا ہوں، الا المودۃ فی القربا، مر جانا میری اہل بیت سے غداری نہ کرنا، مر جانا مگر میری اہل بیت سے بے وفائی نہ کرنا. یہ اجر رسالت مانگ رہا ہوں تم سے، یہ میں تم سے اجر تبلیغ رسالت مانگ رہا ہوں. بھئی قرآن کا اجر، رسالت کا اجر، ہدایت کا اجر اللہ کے پاس ہے، مگر اے بندو تمہارے اصرار پہ، اے میرے غلاموں تمہاری خواہش پہ ایک امانت دے کے جا رہا ہوں، عمر بھر تمہاری نسل تک نسل وصیت کرتے جانا، قیامت تک خبردار کوئی علی شیر خدا سے بے وفائی نہ کرنا، فاطمہ زہرا سے بے وفائی نہ کرنا، حسن مجتبی سے بے وفائی نہ کرنا، اور حسین شہید امام علی مقام سے بے وفائی نہ کرنا. خبردار میری اہل بیت سے بے وفائی اور غداری نہ کرنا، ان سے محبت کرنا، ان کا دامن تھام کے رکھنا. عمر بھر تم میری اہل بیت کا دامن تھام کے رکھو، مطلب اس کا یہ ہوگا کہ تم نے میری تبلیغ رسالت کا اجر دے دیا ہے، یہ تمہاری طرف سے تبلیغ رسالت کا اجر ہوگا، یہ تبلیغ رسالت کا اجر ہوگا. اب اس بات کو جب آپ سمجھیں تو بھئی دیکھیں کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کتنا خوبصورت وہ فرمان ہے. جب آپ حضرت مولا علی شیر خدا سے فرما رہے ہیں، قسم اٹھاتے ہیں، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، اے علی میں قسم اٹھاتا ہوں. 3 مرتبہ اللہ کے رسول نے فرمایا، اور ایک روایت میں اللہ کے رسول نے فرمایا میں تم سے یہ وعدہ کرتا ہوں. اس کا مطلب ہے کوئی معمولی بات نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تم سے یہ وعدہ کرتا ہوں، لا یحبک الا مومن، خدا کی عزت کی قسم مومن کے علاوہ تجھ سے محبت کوئی نہیں کرے گا، مومن کے علاوہ تجھ سے محبت کوئی نہیں کرے گا، منافق کے علاوہ تجھ سے بغض کوئی نہیں رکھے گا، منافق کے علاوہ تجھ سے دشمنی کوئی نہیں رکھے گا. اب دیکھیں نا بھئی عقیدہ اہل سنت کی ضروریات سمجھا رہا ہوں یا ضروریات دین سمجھا رہا ہوں. کوئی شخص اگر یہ چاہے کہ میں مومن بننا چاہتا ہوں، 3 دروازے پار کرنے پڑیں گے. کتنے بولیے؟ کتنے جی؟ 3 دروازے کراس آپ کریں گے، 3 دروازوں میں سے گزریں گے، آپ مومن بنیں گے. 3 دروازے، غور سے سمجھے، بڑی پتہ کی بات بتا رہا ہوں. سب سے پہلا دروازہ شرک ہے.
सबसे पहला दरवाजा शिर्क। जब तक शिर्क मौजूद है तब तक तौहीद नहीं आ सकती। आप जब तक शिर्क रत्ती बराबर भी किसी के अंदर है, उसके अंदर सारा कुछ हो सकता है, तौहीद नहीं हो सकती। तो मोमिन बनना चाहते हो, सबसे पहले शिर्क को पीछे छोड़ के इस दरवाजे से आगे निकलो, इस दरवाजे से आगे निकलो। शिर्क को पीछे छोड़ के आगे निकालने वाला जो दरवाजा है उसका नाम है तौहीद। उस दरवाजे का नाम क्या है? बाबे तौहीद। तौहीद का दरवाजा, पहला दरवाजा, ये क्रॉस करो, आ जाओ आगे। अब तौहीद का दरवाजा जब क्रॉस किया तो तौहीद का दरवाजा क्रॉस करने के बाद बंदे के लिए ये जरूरी नहीं है कि वो मोमिन और मुसलमान हो जाए। क्यों भाई? ईसाई भी तो तौहीद को मानता है, यहूदी भी तो तौहीद को मानता है, तमाम अहले किताब अल्लाह को एक मानते हैं। तो इसका मतलब यह है शिर्क छोड़ने के बावजूद बंदा मोमिन नहीं होता, बंदा मोमिन नहीं बनता। अब तौहीद के दरवाजे से आगे आने के बाद ईमान की सरहद में दाखिल होने के लिए दूसरा दरवाजा वो कुफर का है। वो कौन सा है भाई? पहले शिर्क को पीछे छोड़ दिया, अब कुफर को पीछे छोड़ो। अब कुफर को पीछे छोड़ें। कुफर को किस दरवाजे से पीछे छोड़ें? उस दरवाजे का नाम है रिसालत। उस दरवाजे का नाम क्या है? रिसालत। भाई दो दरवाजे, एक अल्लाह की तरफ से, एक रसूल अल्लाह की तरफ से, एक रसूल पाक की तरफ से। अल्लाह की तरफ से जो दरवाजा है वो तौहीद है, रसूलुल्लाह की तरफ से जो दरवाजा है उसका नाम रिसालत है। दो दरवाजे पार करने के बाद भी बंदा कामिल मोमिन नहीं होता। कामिल मोमिन बंदा फिर भी नहीं। कहा जब तौहीद भी आ गई, रिसालत के दरवाजे से भी निकल आए, आगे एक वादी और है जिसको कहते हैं मुनाफिकत की वादी। आगे एक वादी मुनाफिकत की वादी है। मोमिन बनना चाहते हो तो उस वादी को भी क्रॉस करो। उस वादी को अबूर करने के लिए कौन सा दरवाजा है? वो एक ही दरवाजा है जिसका नाम मोहब्बत अहले बैत है। जिस दरवाजे का नाम मोहब्बत अहले बैत है। तो तौहीद के दरवाजे से निकले, शिर्क खत्म हो गया। रिसालत के दरवाजे से निकले, कुफर खत्म हो गया। अब मोहब्बत अहले बैत के दरवाजे से निकलेंगे तो मुनाफिकत खत्म होगी। अगर मुनाफिकत खत्म नहीं है तो ना तौहीद कबूल है ना रिसालत कबूल है। कुरान ने कहा, अल्लाह का कुरान कहता है इन्नल मुनाफिकीन फी दरकिल अस्फल मिनन नार। क़यामत के दिन जहन्नम के सबसे निचले और गहरे घड़े में अल्लाह का कुरान कहता है मुनाफिक होंगे। सबसे निचले घड़े में मुनाफिक होंगे। तो भाई जिसके अंदर निफाक है उसका ना ला इलाहा इल्लल्लाह कबूल है ना उसका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कबूल है। जिसके अंदर मुनाफिक है उसका मुनाफिकत है, उसका सारा कलमा उठा के मुंह पे मार दिया जाए। अल्लाह का कुरान वाज़े तौर पे इन तीन दरवाजों से निकले फिर कोई शख्स बनता है मोमिन, फिर कोई शख्स बनता है मोमिन। इसलिए मैंने कहा कि अहले बैत की मोहब्बत और खुसूसन इमाम आली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मोहब्बत ये जरूरियात दीन में से है। आपकी मोहब्बत जरूरियात दीन में से है। अगर आपकी मोहब्बत नहीं तो दीन नहीं। अगर आपकी मोहब्बत नहीं तो भाई आप पढ़े किताबें, तारीख की किताबें पढ़े, ये को सारे वाकयात ऐसे तो नहीं लिख दिए। अगर मैं कहता हूं कि हम अहलुस सुन्ना वल जमात हैं तो जमात कौन सी? सहाबा की। बोलिए कौन सी जमात? सहाबा की। तारीख की किताबें बताती हैं सहाबा किराम जब रिश्तेदारियां करते थे, फितनों के जमाने में जब रिश्तेदारियां करते थे पहले पूछते थे भाई मुशरिक तो नहीं हो? नहीं। उसके बाद पूछते थे काफिर तो नहीं हो? वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पूरा कलमा पढ़ के सुनाता, उसको अपने घर में दाखिल करते। अब उसके साथ रिश्तेदारी तय करनी है। तारीख की किताबें बताती हैं सहाबा किराम उसके सामने अली शेर खुदा का नाम लेते थे, अली का नाम लेते थे, फातिमा ज़हरा का नाम लेते थे, हसन हुसैन का नाम लेकर अगर चेहरा खिल उठता बेटी दे देते। हमारे तो मेयार ही हो रहे। हम तो पैसा देखते हैं, हम तो दौलत देखते हैं, हम तो महल्लात और कारें कोठियां देखते हैं। सहाबा किराम हसन हुसैन की मोहब्बत देखते थे, हसन हुसैन की मोहब्बत देखते थे। तो अहलुस सुन्ना वल जमात का दावा करने वाला हर शख्स उस पर लाजिम है कि मोहब्बत अहले बैत में मर जाए, मोहब्बत अहले बैत में फना हो जाए।
خدا کی عزت کی قسم، جس سینے میں محبت حسین نہیں، اس سینے میں اللہ کے دین کے ضمک بھی باقی نہیں رہتا۔ اس سینے میں اسلام نہیں، اس سینے میں ایمان نہیں، اس میں منافقت ہو سکتی ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے۔ صحابہ کرام یہاں تک بعض اوقات طبرانی میں، تاریخ کی کتابوں میں موجود ہیں، حضرت مولا علی شیر خدا کے زمانے میں اور آج کے بعد بھی کچھ کیسز ایسے واقعات آئے عدالت میں کہ ماں باپ دونوں اپنے ایک بیٹے کو ساتھ لیا ہوا ہے، دونوں آ کے کیس کرتے ہیں، باپ دعویٰ کرتا ہے کہ یہ جو بیٹا ہے اس کی نہ شکل و صورت مجھ سے ملتی ہے، نہ اس کی شکل و صورت اس کی ماں سے ملتی ہے، چونکہ فتنوں کا زمانہ تھا، عدالت میں کیس آ گیا، پتا کرے کہ یہ اولاد حلال کی ہے یا حرام کی، کیس آ جاتا، عدالت میں قاضی فیصلہ کرنے کے لیے ایک ہی طریقہ کار تھا، حسن و حسین کو بلا لیا جاتا، حسن و حسین کو بلا لیا جاتا، چھوٹے چھوٹے بچے، جو بچہ حسن و حسین کو دیکھ کے کھڑا ہو جاتا فیصلہ ہو جاتا۔ یہی بات ان کے یہ معیار تھے، یہ معیار تھے ان کے۔ تاریخ کی کتابیں بڑی پڑھی ہیں، آج ضروریات اہل سنت کا نام لینے والوں اور اہل سنت کا علم اٹھانے والوں، اپنے آپ کو اہل سنت کا جہنم سمجھنے والوں، خدا کی عزت کی قسم اہل سنت کا حمیم محبت حسین ہے۔ امام حسین کی محبت کے بغیر نہ دین بچتا ہے نہ سنت بچتی۔ بھئی یہ کون سی بات ہو گئی، یہ کون سی بات کہ دعویٰ اسلام کا، دعویٰ مومن کا، اور دل میں محبت حسین نہیں۔ آؤ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایت سناتا ہوں، آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا عمل مبارک۔ حضرت عبداللہ ابن عباس راوی، کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام میں بیٹھے ہیں، خطاب فرما رہے ہیں، اور اس پوری حدیث کو جب آپ سنیں گے، یہ جو صحابہ کرام کے درمیان آقا علیہ السلام کا خطاب ہے، بھئی ایک مجلس ہی نا، ایک مجلس ہے، یہ جو مجلس آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں سجی ہے، اس مجلس کا عنوان ہے ذکر حسن و حسین، محفل ذکر حسن و حسین علیہ السلام۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطیب ہے۔ اچھا سن لے، حوالہ سن لے، امام طبرانی نے المعجم الکبیر میں اس کو روایت کیا، پھر امام طبرانی نے اپنی دوسری کتاب المعجم الاوسط میں روایت کیا، ابن عساکر نے تاریخ دمشق میں روایت کیا، ہندی نے کنز العمال میں، اور دیگر ائمہ نے اپنی اپنی کتابوں میں اپنی سندوں کے ساتھ۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کیا میں تمہیں بتاؤں کہ تم تمام تر افراد میں ماں باپ دادا دادی اور خاندان کے اعتبار سے سب سے افضل کون ہے؟ کیا میں تمہیں نہ بتا دوں تم میں سب سے افضل کون ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ ضرور بتائیں۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے آپ کے خطاب کا اسلوب چیک کریں، فرمایا، الا اخبرکم بخیر الناس جدا وجدۃ، کیا میں تمہیں یہ نہ بتاؤں کہ لوگوں میں وہ کون ہے جو دادی اور دادے کے اعتبار سے سب سے بہترین ہے، جو نانی اور نانے کے اعتبار سے سب سے بہترین ہے؟ الا اخبرکم بخیر الناس عما وعمۃ، کیا میں تمہیں اس بندے کا نام نہ بتاؤں، ان کے لیے نہ بتاؤں کہ جو ماموں اور چچا کے اعتبار سے تم میں سب سے بہترین ہے، چچا کے اعتبار سے تم میں بہترین ہے؟ الا اخبرکم بخیر الناس خالا وخالۃ، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ تم میں ماموں اور خالہ کے اعتبار سے سب سے بہترین کون ہے؟ پھر آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا اخبرکم بخیر الناس ابا واما، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں تم میں ماں اور باپ کے اعتبار سے سب سے بہترین کون ہے؟ دیکھیے اللہ کے رسول کا فرمان ہے، حدیث ہے، کریم آقا خطاب فرما رہے ہیں، سامنے صحابہ کرام ہیں، اب یہ ساری مجلس صحابہ کی اللہ کے رسول خطاب فرما رہے ہیں، سوال پہ سوال پوچھتے جا رہے ہیں۔ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ بتا دیجئے۔ فرمایا، ہم الحسن والحسین، وہ حسن و حسین، وہ حسن و حسین ہے۔ کریم آقا نے فرمایا، جدہما رسول اللہ، ان کا نانا اللہ کا رسول ہے، ان کا نانا اللہ کا رسول ہے، وجدتہما خدیجہ، اور ان کی نانی خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ کون ہے جس کا نانا مصطفیٰ جیسا، نانی خدیجہ جیسی؟ آئے پھر اللہ کے رسول نے فرمایا، وَأُمُّهُمَا فاطمہ بنت رسول اللہ، اور ان کی ماں فاطمہ الزہرا ہے، ان کی ماں فاطمہ الزہرا ہے۔ وَأَبُوهُمَا علی بن ابی طالب، ان کا باپ علی شیر خدا ہے، جن کا باپ علی شیر خدا ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وَأَمُّهُمَا جعفر، اور ان کا ماموں
وہ جعفر ہے. حضرت جعفر یہ حضرت علی کے بھائی تھے, یعنی چچا. ان کے چچا حضرت جعفر ہیں. پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا امتہما, ان کی پھوپھی وہ ام ہانی ہے, وہ ام ہانی ہے جو حضرت ابو طالب کی صاحبزادی ہیں. پھر فرمایا وخالہما القاسم, ان کا ماموں رسول پاک کا بیٹا قاسم ہے. آقا علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت قاسم ان کے ماموں ہیں. پھر اللہ کے رسول نے فرمایا وخالاتہما, اور ان کی خالائیں زینب ہے, رقیہ ہے, ام کلثوم ہے, بنات رسول اللہ, یہ رسول پاک کی بیٹیاں ہیں, اللہ کے رسول کی صاحبزادیاں ہیں. پھر کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جدہما فی الجنہ, ان کا نانا جنت کا سردار. جدہما فی الجنہ, ان کی نانی جنتیوں کی سردار. پھر فرمایا امہما فی الجنہ, ان کی ماں جنتی عورتوں کی سردار. وابوہما فی الجنہ, ان کا باپ بھی جنتی, ان کا چچا بھی جنتی, ان کا ماموں بھی جنتی, ان کی خالائیں بھی جنتی, ان کا باپ بھی جنتی, ان کی دادی بھی جنتی, ان کا دادا بھی جنتی. روئے زمین پہ اگر کوئی شخص ایسا دیکھنا ہو جس کا ایک رشتہ جنتی, اللہ کے رسول نے فرمایا سارے جنتی ہیں, وہ ایک ہی شخصیت بچتی ہے جس کا نام حسن ہے یا جس کا نام حسین ہے. یہ دو شخصیات جن کو حسن و حسین کہتے ہیں. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجلس منعقد کی اپنی بارگاہ میں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس مجلس میں خطاب کر رہے ہیں, تو مبارک ہو ذکر امام عالی مقام کی محفلیں سجانے والوں, ذکر امام عالی مقام کی محفلیں خود اللہ کے رسول نے مسجد نبوی میں سجائی. خود آپ خطاب فرماتے, آپ امام حسین علیہ السلام کے ذکر کی مجلس میں خطاب فرماتے, صحابہ سامعین ہوتے. اور اہل سنت کیا ہے, اس کے علاوہ اور اہل سنت کیا ہے. پھر کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن اپنی حجرہ مبارک میں تشریف فرما ہے. سیدہ فاطمہ الزہرا تشریف لاتی. بھئی غور سے سمجھے اس روایت کو. اس کو امام شیبانی نے روایت کیا, پھر اس کو امام طبرانی نے المعجم الکبیر اور دیگر محدثین نے لیا. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام آپ تشریف لاتی ہیں اللہ کے رسول کی بارگاہ میں. کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بستر مبارک پہ آرام فرمائے, یعنی یہ آپ کی حیات طیبہ کے آخری ایام ہیں. جب آقا علیہ السلام علیل تھے, آپ اپنے بستر مبارک پہ تھے, اور آپ صحابہ کرام کو یہ بارہا خطاب فرما چکے تھے کہ اب میرا جانے کا وقت آ گیا. تمام صحابہ کو پتا تھا کہ اب اللہ کے رسول چند دنوں میں وصال فرما جائیں گے. حضرت فاطمہ الزہرا نے دونوں بچوں کو حسن و حسین کو ساتھ لیا, انگلی سے پکڑا, اللہ کے رسول کی بارگاہ میں لے آئے. آ کے کہنے لگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تورثہما, اے اللہ کے رسول ان کو کچھ وراثت دے جائیں, آپ ان کو کچھ وراثت دے جائیں. اپنی جو منصب رسالت ہے, آپ کو جو اللہ پاک نے رحمتی اور نعمتیں عطا فرمائی, آپ ان کو کچھ وراثت دے جائیں. تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا, بھئی مال و دولت درہم و دینار تو نبیوں کی وراثت نہیں ہوا کرتا, نبی مال و دولت کی وراثت نہیں چھوڑ کے جاتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اما الحسن فلہ ہیبتی, میں حسن مجتبی کو اپنی ہیبت اور اپنا روب دے کے جا رہا ہوں, یہ میری وراثت ہے, میں حسن کو اپنا روب اور اپنی ہیبت دے کے جا رہا ہوں. وَأَمَّا الْحُسَيْنِ فَلَهُ جُرَّتِي وَجُودِي, حسین کو میں اپنی جرت دے کے جا رہا ہوں, حسین کو میں اپنی سخا دے کے جا رہا ہوں, میں اپنی شان کریمی حسین کو دے کے جا رہا ہوں, اور میں اپنا زور بازو حسین کو دے کے جا رہا ہوں. اب یہ جو اللہ کے رسول کا فرمان ہے, زور بازو اور شان کریمی, دو چیزیں دے کے جا رہا ہوں, ان دونوں چیزوں کا مظاہرہ کربلا کے میدان میں ہوا. دنیا نے دیکھا کہ مصطفیٰ کی وراثت حسن اور حسین میں کس طرح با تمام و کمال کس طرح پائی جاتی تھی. تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اپنے شہزادوں سے اتنی محبت فرماتے. ایک روز آپ اپنے گھر سے نکلے, سیدہ فاطمہ الزہرا کے حجرے کے آگے سے گزرے, آپ کے کانوں میں شہزادہ حسین کے رونے کی آواز آئی. حضرت امام حسین رو رہے ہیں, تو حضرت امام عالی مقام کی جب آواز سنی, دروازہ نوک کیا, اندر آئے, آ کے کہنے لگے یا فاطمہ اتعلمنی ان بکاءہ یؤذینی, کیا تجھے نہیں پتا یہ بچے جب روتے ہیں تو میں تڑپ جاتا ہوں, یہ جب روتے ہیں تو میں کانپ جاتا ہوں, ان کا رونا مجھے برداشت نہیں ہے, حسن و حسین کا رونا میں نہیں دیکھ سکتا.
آقا کائنات نے بار بار یہ جملہ ارشاد فرمایا اور یہ بولتے بولتے آپ نکل کے چلے گئے، اے فاطمہ ان بچوں کا رونا مجھے برداشت نہیں ہوتا۔ یہ محبت تھی کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ آپ نے ارشاد فرمایا حسن و حسین کے لیے، انا حرب لما حاربتم، خبردار سن لو قیامت تک، جو بندہ حسین سے لڑے گا وہ حسین سے نہیں مجھ سے لڑے گا، وہ حسین سے نہیں بولیے مجھ سے لڑے گا۔ بھئی آقا علیہ السلام ابھی بات میں کر رہا ہوں اہل السنہ کی، سنت کی بات، کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی بات۔ آپ نے یا حسین انت منی و انا منکا، یا حسین انت منی و انا منکا، 7 مختلف روایتیں ملتی ہیں۔ کتنی بولیے؟ 7 روایتیں ملتی ہیں جن میں اللہ کے رسول نے فرمایا یا حسین، بولیے یا حسین یا حسین۔ بھئی ایمان سے مجھے بتائیں اللہ کے رسول جو بول دیں شریعت بنتی ہے کہ نہیں؟ آپ جو بول دیں سنت بنتی ہے کہ نہیں؟ بدبختی کے ساتھ آج امت کو کھیرے اور بینگن کاٹنے تک ایک ایک سنت یاد ہے، یہ یاد نہیں کہ مسجد نبوی میں رسول پاک نے 7 مرتبہ یا حسین کہا ہے، یا حسین ہو یا حسین، تو مولا حسین کو یا حسین کہہ کر پکارنا اللہ کے رسول کی سنت ہے۔ یہ میں صرف سنت کی بات کر رہا ہوں، آگے اس کے بعد جماعت کی بات کرنی ہے، آگے جماعت، تاکہ اہل سنت و جماعت پورا کنسپٹ کلیئر ہو۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ خطاب فرما رہے ہیں اپنے منبر مبارک پہ، آپ تشریف فرمائیں۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوران خطاب، اس کو روایت کی امام ترمذی نے، نسائی نے، احمد ابن حنبل نے اور دیگر بڑے بڑے اکابر علماء اور ائمہ کرام نے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خطاب کے دوران حضرت امام حسن و حسین تشریف لے آتے ہیں، حضرت امام حسن و حسین تشریف لے آتے ہیں۔ جو ہی مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو مسجد میں چونکہ چھوٹے ہیں، ابھی عمر مبارک بہت چھوٹی ہے، پاؤں لڑکھڑاتے ہیں، قدم لڑکھڑا رہے ہیں حضرت امام علی مقام کے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منبر چھوڑا، خطبہ چھوڑا، منبر سے نیچے آ کے حسن و حسین کو سینے سے لگا لیا۔ تو بھئی خطبہ چھوڑنا حسن کے لیے بھی سنت ہے، حسین کے لیے منبر سے نیچے اترنا یہ بھی رسول اللہ کی سنت ہے۔ ہم کون سے سنت کے تصور کو لیے پھرتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں شہزادوں کو اٹھایا اپنے ساتھ، ایک کو اس طرف منبر پہ بٹھا لیا، ایک کو اس طرف بٹھا لیا، دونوں شہزادوں کو۔ حدیث کے الفاظ ہے جب اللہ کے رسول خطاب فرماتے ایک دفعہ پہلے سامنے لوگوں کی طرف دیکھتے، پھر حسن کی طرف دیکھتے، پھر حسین کی طرف دیکھتے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطاب فرما رہے۔ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی حیات طیبہ میں ایک لمحے کے لیے بھی حسن و حسین کا آنکھوں سے اوجھل ہونا برداشت نہیں کرتے، نہیں برداشت کرتے۔ اب یہ ہو گئی سنت کی بات، چونکہ میں نے گفتگو کو ختم کرنا ہے اس لیے دوسرے حصے پہ آ جائیں۔ والجماع، جماعت کون سی؟ صحابہ کی۔ جماعت کون سی؟ بولیے کون سی جماعت؟ جماعت صحابہ۔ جماعت صحابہ میں سب سے پہلے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے خلفاء کی پیروی کرو۔ میں نے آپ کو سب سے پہلی حدیث یہ سنائی، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میری سنت اور میرے خلفاء کی سنت۔ تو سب سے پہلے کون ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلافت ظاہری جو سیاسی خلافت ہے۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام بخاری نے اپنی صحیح میں روایت کیا، صحیح بخاری میں، آج کی خلافت کا زمانہ ہے، آپ اپنے مسجد نبوی میں بطور خلیفۃ المسلمین، امیر المومنین کے طور پہ آپ موجود ہیں، آپ نے نماز ادا کی، نماز پڑھ کے جب مسجد سے باہر نکلے تو آپ نے حضرت امام حسن کو اپنے کندھوں پہ اپنے سامنے کھیلتے دیکھا، گلی میں کھیلتے دیکھا۔ امام حسن کو ایک روایت میں امام حسین کا نام آیا۔ حضرت ابو بکر صدیق آگے بڑھے، پیشانی سے بوسہ لیا، چھوٹے چھوٹے مبارک ہاتھوں کو چوما اور اٹھا کے اپنے کندھوں پہ بٹھا لیا، اٹھا کے اپنے کندھوں پہ بٹھا لیا، اور کندھوں پہ بٹھا کے ایسے گلیوں میں گھومتے چلے جاتے ہیں اور بار بار فرماتے ہیں لوگوں سن لو، خدا کی عزت کی قسم ابو بکر صدیق کی ساری نسل حسن و حسین پہ قربان ہو جائے۔ ابو بکر صدیق کے 1000 بیٹے بھی ہوں، میں حسن و حسین پہ قربان کروں۔ یہ جناب ابو بکر صدیق ہے۔ آگے آ جائیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کنز الامال میں امام ہندی نے روایت کی، بڑی حدیث کی کتاب ہے، آج کے زمانے کی نہیں ہے، آج سے 1200 سال پہلے کی،
یہ وہ زمانہ تھا جس زمانے میں امام بخاری، امام مسلم کے بعد ابو داؤد، ترمذی کا زمانہ بڑے اجل علماء کا زمانہ تھا. جو اس زمانے میں امام ہندی کنز العمال کی روایت ہے، جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ خطاب فرما رہے ہیں، آپ کا زمانہ خلافت ہے. انتہائی خوبصورت روایت، بڑے غور سے اور محبت سے سمجھے اور سنیں. یہ جماعت کا عمل بتا رہا ہوں، پہلے میں نے سنت بتائی، اب جماعت بتا رہا ہوں. جماعت کے دوسرے فرد جن کا نام ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ خطاب فرما رہے. دوران خطاب آگے سے حضرت امام حسین تشریف لے آئے مسجد میں. دوران خطاب جیسے ہی آئے عمر فاروق ممبر پہ کھڑے ہیں، حضرت امام حسین آ کے آپ کے ساتھ ممبر پہ کھڑے ہو گئے. چھوٹی عمر ہے، ممبر پہ کھڑے ہو گئے. فصائد المنبر، ممبر پہ آ گئے. ممبر پہ آ کے کہتے ہیں انزل، اے عمر فاروق نیچے اتر، یہ میرے نانا کا ممبر ہے، تیرے باپ کا نہیں. عمر یہ میرے نانا کا ممبر ہے. جناب فاروق اعظم نے یہ سنا، فوراً خطبہ چھوڑ کے نیچے آ گئے. محبت دیکھے، فوراً نیچے آ گئے. نیچے آ کے چھوٹے سے مبارک ہاتھ کو چوم کے کہتے ہیں خدا کی عزت کی قسم اے حسین گواہ رہنا، یہ ممبر تیرے نانا کا ہے، یہ تیرے نانا کا ہی ممبر بنائی ہی تیرے نانا نے ہے. کل کائنات کی عزتیں ہے ہی تیرے نانا کی بارگاہ. ہم کون ہوتے ہیں؟ ہمیں تو جو کچھ ملا تیری بارگاہ اور تیرے نانے کی بارگاہ سے ملا ہے. ممبر تو تیرے نانے کا ہی ہے، یہ میرا ممبر نہیں ہے. عمر فاروق نے خطاب چھوڑ دیا، ختم ہو گیا خطاب. بھئی دیکھیں یہ جانتے تھے حسن و حسین کی آتے ہی رسول پاک خطاب چھوڑتے تھے. عمر فاروق نے چھوڑ دیا، نیچے آ گئے. اب امام حسین کو اٹھایا، اپنی باہوں میں لیا، گھر چلے گئے اپنے گھر. جب آپ جائیں مسجد نبوی میں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جہاں ممبر مبارک ہے اس سے تھوڑے ہی فاصلے پہ پیچھے باب عمر ہے، تھوڑا فاصلہ، زیادہ دور نہیں. وہ حضرت عمر فاروق کا حجرہ تھا، وہاں لے گئے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں لے جا کے تھوڑی بہت جو شہزادے نے قبول کی خاطر تواضع کی پانی شانی پلایا. اس کے بعد حضرت امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام سے آپ نے فرمایا بھئی اے شہزادے حسین میرے گھر میں آتے جاتے رہا کرو، میرے گھر میں آتے جاتے رہا کرو، اس میرے دولت میرے غریب خانے پہ کبھی کبھی چکر لگا لیا کرو. امام حسین خوش ہوئے، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے میں دوبارہ آؤں. کچھ دن گزر گئے، یہ کنز العمال کی روایت ہے، پوری خوبصورت روایت. کچھ دن گزرے تو آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ شہزادے امام عالی مقام امام حسین آپ حضرت عمر فاروق کے گھر آ گئے. عمر فاروق کے گھر آ گئے، جیسے ہی دیکھا کہ حجرے کا دروازہ بند ہے اور حجرے کے باہر آپ کا بیٹا عبداللہ ابن عمر وہ کھڑے ہیں. یہ عمر فاروق کے صاحبزادے تھے، عبداللہ ابن عمر کھڑے تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے سے پوچھا اے اب یہ ہم عمر تھے، یہ حضرت امام حسین کے ساتھ ہم عمر تھے. کہنے لگے آپ اندر داخل کیوں نہیں ہو رہے؟ انہوں نے کہا اندر کوئی خاص آفیشیل کوئی میٹنگ چل آفیشیل میٹنگ ہو رہی ہے، آفیشیل میٹنگ ہو رہی ہے، اس لیے اندر جانے کی اجازت نہیں ہے. تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے کا یہ جواب سن کر کہ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں مجھے بھی اجازت نہیں ہے اندر جانے کی، آپ واپس چلے گئے. تھوڑے دن گزرے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی میں دوبارہ امام عالی مقام تشریف لے آئے. پھر اسی طرح سینے سے لگا کے کہا شہزادے میں نے کہا تھا میرے گھر آنا، میں نے کہا تھا میرے گھر آتے جاتے رہا کرو، آئے کیوں نہیں دوبارہ میرے گھر؟ آگے سے کہنے لگے میں آیا تھا، میں آپ کے گھر آیا تھا، آپ کے صاحبزادے عبداللہ ابن عمر باہر کھڑے تھے اور وہ کہہ رہے تھے مجھے اندر داخلے کی اجازت نہیں ہے. تو میں نے سوچا بیٹے کو اجازت نہیں ہے تو مجھے کہاں اجازت ہوگی، بیٹے کو اجازت نہیں ہے تو مجھے کہاں اجازت ہوگی. جب یہ جملہ سنا حضرت عمر فاروق زاروں کے دار رونے لگے. حدیث کی روایات میں یہاں تک آتا ہے آپ کے مبارک ہاتھ یوں تھر تھر کانپنے لگے، روتے ہوئے اشک بار آنکھوں کے ساتھ آپ نے فرمایا اے شہزادہ حسین کہاں میرا بیٹا عبداللہ، کہاں تو مصطفیٰ کا راستہ، میرے عبداللہ جیسے ہزاروں بیٹے تیرے قدموں پہ قربان ہو جائیں. واللہ جملہ بولا عمر فاروق نے جو حدیث کی کتابوں میں سنہری لفظوں میں لکھنے کے قابل ہے. فرمایا واللہ ما انبت رؤوسنا ما تر اللہ انتم و رسول، اے حسین مجتبی، اے رسول اللہ کے نواسے، خدا کی عزت کی قسم یہ جو ہمارے سروں پہ بال ہیں اور ہمارے سروں پہ پگڑیاں ہیں یہ بھی آپ کے نانے نے دی ہیں اور آپ اہل بیت نے عطا کی. ہماری کاہے کی عزتیں،
हमारे कौन से मेंबर हैं, हमारी कौन सी खिलाफतें हैं, हमारी कौन सी हुकूमतें हैं। हुकूमतें आपकी हैं, इज्जतें आपकी हैं, शोरा आपका है, मकाम आपका है, इमामतें आपकी हैं। कहां फातिमा तो ज़हरा की गोद में पलने वाला हुसैन और कहां उमर फारूक का बेटा अब्दुल्ला। लिहाजा कोई मुवाजना नहीं बनता। ऐ शहजादे हुसैन, आप जब कभी तशरीफ लाया करें, आप बगैर इजाजत के अंदर आ जाया करें, आप बगैर इजाजत के अंदर आ जाए। अल्लाह अकबर। ये हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु का जमाना था। फिर तीसरे फर्द जमात सहाबा के, उनका नाम है हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु, उस्मान ज़ुन्नुरैन। ये करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 साहबजादियां इनके घर हैं। तो ये हजरत मौला अली शेर खुदा के हम जुल्फ ठहरे, ये हजरत मौला अली शेर खुदा के हम जुल्फ ठहरे। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की 2 साहबजादियां यके बाद दीगरे इनके साथ निकाह में थी। हजरत उस्मान ने गनी, उस्मान ज़ुन्नुरैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इनकी मोहब्बत इमाम हसन और हुसैन के साथ इतनी थी कि ये इमाम आली मकाम इमाम हसन और इमाम हुसैन को जब आप खिलाफत के मिंबर पे भी होते, इनकी ख्वाहिश होती कि मैं कोई एक लम्हा भी अपने मिंबर पे ऐसा न गुजारूं कि हसन हुसैन मेरे सामने ना हो, हसन हुसैन मेरे सामने ना हो। इनकी इस ख्वाहिश को देखकर हजरत मौला अली शेर खुदा ने हजरत इमाम हसन को और हजरत इमाम हुसैन को, दोनों शहजादों को, इमाम हसन का हजरत उस्मान का पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड बना दिया। जब आप अमीरुल मोमिनीन थे, आपके पर्सनल असिस्टेंट सेक्रेटरी, आपके सेक्रेटरी ये दोनों शहजादे थे, हर वक्त हजरत उस्मान के पास रहते थे, एक इमाम हसन और एक इमाम हुसैन। आपके मुबारक दरे दौलत में, आपके हुजरे खिलाफत में कोई शख्स दाखिल नहीं हो सकता था जब तक हसन और हुसैन इजाजत न दे। ये उस्मान गनी ज़ुन्नुरैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। इसी जमात सहाबा के एक फर्द है जिनका नाम अबू हुरैरा है। इनका नाम क्या है? हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अब मैं इस गुफ्तगू को यहाँ ये जमात सहाबा को खत्म कर लूं, आगे हमने अइम्मा अहले सुन्नत को लेना है। आगे अइम्मा, पहले मैंने सुन्नत बताई, फिर जमात सहाबा, आखिरी हिस्से में अइम्मा अहले सुन्नत, अइम्मा दीन, उस पर मैं गुफ्तगू खत्म कर दूंगा। हजरत जनाब अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक जनाजे पे गए। ये तारीख इस्लाम इमाम ज़ाहबी ने इसको लिखा, इमाम ज़ाहबी ने तारीख इस्लाम में, कि हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप जनाजे में शरीक है। अचानक पता चला कि हजरत इमाम हसन आ रहे, जनाजे में हजरत इमाम हसन आ रहे हैं, आपकी दाढ़ी मुबारक सफेद है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दौड़े, फौरन इधर उधर से ईंटें इकट्ठी की, छोटी छोटी ईंटें इकट्ठी करके ऊपर रेत जमा करके एक खूबसूरत मसनद बना दी, बना के ऊपर अपनी चादर डाल दी, अपने कंधे से उतार के अपनी चादर डाल दी। लोगों ने कहा ये क्या कर रहे हैं? फरमाया ठहर जाओ, तुम्हें समझ आ जाएगी, अभी ठहर जाओ। थोड़ी देर के बाद हजरत इमाम हसन तशरीफ लाए। जैसे इमाम हसन मुज्तबा आए, आपने दौड़ के इमाम हसन मुज्तबा आपकी सवारी की लगाम को पकड़ा। इमाम तशरीफ लाए। अब इमाम छोटी उम्र है मगर आपकी खिलाफत का जमाना है। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से दूर छोटे हैं। आपने दौड़ के सवारी को पकड़ा। इमाम हसन मुज्तबा नीचे तशरीफ लाए, तब उस सहाबा भी मौजूद थे, ताबईन भी थे, बड़े बड़े अकाबिर सारे मौजूद थे। और हजरत इमाम हसन मुज्तबा जैसे ही नीचे उतरे, अबू हुरैरा आके अर्ज करते हैं, ऐ शहजादे रसूल, मैंने आपके लिए कुर्सी बनाई है, मैंने आपके लिए मसनद बनाई है, आप आ जाए, इस मसनद पे तशरीफ रखें। जनाजा पढ़ा। जनाजा पढ़ने के बाद इमाम हसन मुज्तबा उस मसनद पे बैठ गए, जो मसनद जिसके ऊपर अबू हुरैरा की चादर थी। अबू हुरैरा की ये चादर कौन सी थी? ये चादर बुखारी मुस्लिम की रिवायत है, बुखारी में भी मुस्लिम में तमाम हदीस की किताबों में आया है। एक दिन हजरत अबू हुरैरा अर्ज करते, या रसूल अल्लाह, मुझे बड़ा शौक है, आप जो बोले मेरा जी चाहता है मुझे याद हो जाए, मगर मेरा हाफिजा कमजोर है, आपकी बात सुनता हूं मुझे भूल जाती है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अपनी चादर बिछाओ, अपनी चादर बिछाओ। आपने अपनी चादर बिछाई। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम हवा में, कोई शय नजर नहीं आ रहे, आप कुछ पढ़ रहे हैं, यूं अपना हाथ हवा में करते हैं, ऐसे बंद करके उस चादर में डाल देते हैं, फिर ऐसे करते हैं, उस चादर में डाल देते हैं, फिर ऐसे करके चादर में डाल देते हैं। 3-4 मरतबा ये अमल दोहरा के आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इसको लपेट के सीने से लगा लो,
اس کو لپیٹ کے سینے سے لگا لو. جیسے ہی ابو ہریرہ نے وہ چادر سینے سے لگائی, اس کے بعد حضرت علی شیر خدا کے بعد 7 لاکھ صحابہ کرام میں سب صحابہ سے زیادہ مرویات ابو ہریرہ کی. جناب ابو ہریرہ وہ اپنی چادر اتار کے امام حسن مجتبیٰ کے نیچے کرسی پہ رکھ, کہا تمہیں نہیں پتا ہماری چادریں اور عزتیں اس گھرانے پہ قربان ہو جائیں, اس گھرانے کے ایک ایک فرد پہ قربان ہو جائیں. تو یہ ہے جماعت صحابہ, جماعت صحابہ. آگے آ جائیں ائمہ دین, ائمہ دین, ائمہ اہل سنت. اہل سنت کے 4 بڑے امام. بولیے کتنے؟ 4 بڑے امام ہیں. ان کو فقہ کے امام کہتے ہیں, یہ مذہب کے امام ہیں. 4 مذاہب اہل سنت کے, ایک مذہب حنفی ہے, ایک مذہب حنبلی ہے امام احمد بن حنبل کا, ایک مذہب شافعی ہے امام محمد بن ادریس شافعی کا, اور ایک مالکی ہے امام مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ حضرت امام مالک ہے. یہ 4 امام اہل سنت کے. کتنے بولیے؟ 4 امام اہل سنت کے. امام مالک, امام اعظم ابو حنیفہ, امام احمد بن حنبل اور امام محمد بن ادریس الشافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان 4 اماموں میں ایک ایک کی سیرت پڑھ کے دیکھے. میں آپ کو بڑے اختصار کے ساتھ بس تھوڑا تھوڑا حوالہ دے کے اپنی گفتگو کے اختتام کی طرف لے کے جا رہا ہوں. سب سے پہلے امام اعظم ابو حنیفہ. امام اعظم ابو حنیفہ جو سب سے بڑا مذہب ہے اس وقت پوری دنیا میں, اور اس وقت ہی نہیں 1300 سال سے, اس کا نام ہے مذہب حنفی. کون سا مذہب ہے؟ حنفی مذہب. اس وقت پوری دنیا میں سب سے زیادہ مسلمان حنفی مذہب کو فالو کرتے ہیں. ہم بھی بولیے, ہم بھی سارے حنفی ہیں. ہمارے حنفیوں کے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کے زمانے میں اہل بیت کے 9 شہزادے موجود تھے. کتنے بولیے؟ 9 شہزادے موجود تھے. امام اعظم ابو حنیفہ بڑی عمر کے ہونے کے باوجود ایک ایک شہزادے کے گھر میں جاتے اور جا کے کہتے, اے اللہ کے رسول کے گھر کے شہزادوں مجھے کچھ پڑھا دو, اے اللہ کے رسول کے گھر کے شہزادوں مجھے علم کی کوئی خیرات جو تم نے مصطفیٰ سے اور اس گھرانے سے لی ہے وہ علم کی کچھ خیرات عطا کر دو, مجھے وہ خیرات علم کی دے دو. اور آپ فرمایا کرتے تھے لولا سنتان لہلک النعمان. 4000 استاذ تھے امام اعظم. کتنے بولیے؟ 4000 استاذ تھے امام اعظم ابو حنیفہ کے. 4000 اساتذہ سے پڑھنے والا بندہ لکھتا ہے, اپنے ممبر پہ بیٹھ کے خطاب کرتا ہے, کہتا ہے خدا کی عزت کی قسم میری زندگی میں 2 سال اگر نہ ہوتے تو میں تباہ و برباد ہو جاتا. کسی نے پوچھا امام اعظم وہ کون سے 2 سال ہے؟ فرمایا وہ 2 سال جب میں امام باقر سے اور امام جعفر الصادق سے پڑھتا تھا. یہ وہ 2 سال ہیں جب میں امام جعفر سے پڑھتا تھا اور امام محمد الباقر سے پڑھتا تھا. امام باقر اور امام جعفر کے پاس 2 سال پڑھے اور کہا میری ساری زندگی میں اگر یہ 2 سال نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. اب سنیں, درد بری بات سنیں, یہ امت کی تاریخ ہے. بنو امیہ کا زمانہ تھا, اموی حکمرانوں کے خلاف اہل بیت کے شہزادے, چونکہ واقعہ کربلا رونما ہو چکا تھا, اس کے بعد اموی دور میں ایک ایک اہل بیت کا شہزادہ جو جوان ہوتا اور جس کا حلقہ احباب بڑھ جاتا, اموی حکمران اس کو قتل کر دیتے. بنو امیہ کے دور میں اس کو قتل کر دیا جاتا, شہید کر دیا جاتا. اب یہ وہ زمانہ ہے جب اہل بیت کے شہزادے اپنی جان بچانے کے لیے مختلف علاقوں میں نکل جاتے, جنگلوں میں چلے جاتے, دور دور جا کے ٹھہرتے اور اپنا تحفظ کرتے, بچاؤ کرتے, لوگوں میں تبلیغ کرتے, اور کبھی کبھار اگر ان کے اوپر حملہ ہو جاتا تو اپنا دفاع کرتے. یہ تمام اہل بیت کے شہزادے امام اعظم ابو حنیفہ کو ایک ایک کا پتا تھا کہ یہ کہاں کہاں رہتے ہیں. ایک ایک کو پتا تھا. امام اعظم ابو حنیفہ تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے 12 ہزار درہم ایک ایک شہزادے کو پہنچا کے آتے, جنگلوں میں دے کے آتے. بھیا اللہ کے رسول کے شہزادوں, اے اہل بیت کے گھر کے چشم و چراغ, ایک ایک شہزادے کو 12 ہزار درہم دے کے واپس آتے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ, بنو امیہ کے حکمرانوں کو پتا چلا. اب انہوں نے, ظاہر ہے امام اعظم تھے, سب سے بڑے امام, ڈائریکٹ اٹھا کے قتل تو کر نہیں سکتے تھے,
उन्होंने कहा इनके ऊपर कोई ना कोई केस बनाया जाए। इमाम आजम अबू हनीफा से कहा, खत लिखा बनु उमैया के हुक्मरानों ने कि आप चीफ जस्टिस बन जाएं, आप चीफ जस्टिस बन जाएं। आप जानते थे कि ये बनु उमैया के हुक्मरान जालिम है, ये बड़े बदबख्त हैं, बड़े मक्कार हैं, ये बड़े करप्ट हैं। इनके जमाने में चीफ जस्टिस बनने का मतलब है अपने वकार को बर्बाद कर लेना, अपने इल्म को तबाह कर लेना। आपने ना कर दी, फरमाया मैं चीफ जस्टिस का ओहदा कबूल नहीं करता। सिर्फ चीफ जस्टिस का ओहदा कबूल ना करने की वजह से इमाम आजम को उठा के जेल में डाल दिया गया। अब इमाम साहब जेल में हैं। इमाम आजम अबू हनीफा सिर्फ बहाना रखा, भाई बनु उमैया के हुक्मरान की ऑफर कबूल नहीं की। ऑफर कबूल ना करना कोई इतना बड़ा जुर्म नहीं होता कि आप सारी उम्र वक्त के इमाम को जेल में डाल दें। लिहाजा ये बहाना था, पसे पर्दा उनके अजाइम वो थे, वो जानते थे कि अहले बैत के शहजादों की ये मदद करते हैं, ये मदद करते हैं। लिहाजा सिर्फ अहले बैत के शहजादों की मदद के जुर्म में इमाम आजम अबू हनीफा को अपनी जिंदगी के आखिरी साल जेल में गुजारने पड़े। हत्ता के आपका जनाजा जेल से उठा, आपका जनाजा भी जेल से उठा। तो अहले बैत के सबसे बड़े इमाम वो अहले बैत, अहले सुन्नत व जमात के और मुसलमानों के दीन के ईमान के 1400 साल से सबसे बड़े इमाम इमाम आजम अबू हनीफा, उनकी वफात हुई, वो शहीद हुए तो हजरत इमाम हसन हुसैन की मोहब्बत की। तो अब कौन हनफी है जो अपने आप को इमाम आजम का पैरोकार भी कहे और शहजादा हुसैन की मोहब्बत को जरूरी भी ना समझे? वो कौन सा अहले सुन्नत है? दूसरे बड़े इमाम इमाम मालिक, दूसरे बड़े इमाम इमाम मालिक। आपके जमाने में इमाम जाफर सादिक मौजूद थे। इमाम जाफर सादिक ये 20 साल एक ही गली में रहे हैं। आप मंजर समझे, एक गली में रहे हैं 20 साल, इमाम जाफर और इमाम मालिक। 20 सालों में हर रोज इमाम मालिक ने पैगाम भेजा इमाम जाफर सादिक को, मुझे मिलने का मौका दे। आपको मुलाकात का वक्त नहीं दिया। इमाम जाफर सादिक ने मुलाकात का वक्त नहीं दिया। क्यों? आप ये फरमाते थे, भाई अगर पता चल गया बनु उमैया के हुक्मरानों को कि ये अहले बैत के दरवाजे पे आता है, इसको शहीद कर दिया जाए। मगर इमाम मालिक बरमला अहले बैत के शहजादे जब आते, इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पोते इमाम जाफर सादिक के चचाजाद भाई अहले बैत का कोई शहजादा आता, तो चूंकि आप मदीना मुनव्वरा में रहते थे, आपने एक बड़ी मसनद भी बना रखी थी, जिस मसनद के ऊपर आप भी नहीं बैठते थे, उस पर सिर्फ रसूल पाक के घर का शहजादा जब भी आता उसको बिठा देते। अब उनको ये बात भी कबूल ना हुई, लिहाजा उन हुक्मरानों ने इमाम मालिक को सजा दी और सजा के तौर पे इमाम मालिक की दाढ़ी मुबारक को मोड़ दिया और यहां तक आपको एक गधे पे बिठा के पूरे इलाके में घुमाया गया। सजा के तौर पे कहा लोगों को कहो मैं इमाम मालिक हूं। इमाम मालिक इसके बाद 20 साल तक जिंदा रहे, मगर आप फिर अपने हुजरे के बाहर नहीं निकले और इसी गम में, इसी दुख में फिर आप इंतकाल फरमा गए। तो अगर कोई अपने आप को अहले सुन्नत के दूसरे मजहब मालिकी का पैरोकार कहे तो इमाम मालिक भी मोहब्बत अहले बैत में शहीद हुए। इमाम मालिक भी अहले बैत की मोहब्बत में शहीद हुए। तीसरे बड़े इमाम वो है इमाम शाफई। तीसरे बड़े इमाम वो इमाम शाफई। इमाम शाफई अहले बैत से इतनी मोहब्बत किया करते थे कि लोगों ने कहा ये राफजी है, लोगों ने कहा ये राफजी है। इमाम शाफई से पूछा गया केस अदालत में, अब बनु अब्बासी का दौर है, अब्बासी हुक्मरान आ गए, अब्बासियों के जमाने में अदालत लग गई, कहा आप राफजी हैं? आपने फरमाया मैं राफजी नहीं, मैं अहले सुन्नत हूं। उन्होंने कहा नहीं आप राफजी हैं। पूछा कैसे? उन्होंने कहा आप हसन हुसैन से मोहब्बत करते हैं, आप हसन हुसैन से मोहब्बत करते हैं, जो हसन हुसैन से मोहब्बत करे वो राफजी है। इमाम शाफी वजद में आके बोले, कहने लगे खुदा की इज्जत की कसम, हसन हुसैन से मोहब्बत करना रिफ्ज है तो मुझसे बड़ा राफजी कोई नहीं, मुझसे बड़ा राफजी कोई नहीं है। इमाम शाफी को शहीद कर दिया गया। फिर इमाम शाफी पे तंग कर दिया गया दरो दीवार। आप जब फोत हुए, इंतकाल हुआ, कहा खबरदार इसको शहर में दफन नहीं किया जाएगा, शहर से निकाल दिया गया। इमाम शाफी ने फिर वसीयत फरमाई थी, आप जानते थे, कहा जब मैं इंतकाल कर जाऊं मुझे मदीना तैयबा के किसी रास्ते में दफन कर देना, किसी रास्ते में। फिर आपको शहरों से निकाल के दूर
ایک مدینہ طیبہ کی طرف جاتے راستے پہ ایک سائڈ پہ قبر بنا کے دفن کر دیا گیا. تو امام شافعی اہل سنت کے تیسرے بڑے امام, اگر کوئی اپنے آپ کو شافعی کہے تو خدا کی عزت کی قسم مذہب شافعی کی بنیاد بھی محبت اہل بیت پہ. چوتھے بڑے امام جن کا نام ہے امام احمد بن حنبل, امام احمد بن حنبل, یہ چوتھے بڑے امام ہے. یہ وہ بندہ ہے جس نے تاریخ اسلام میں پہلی مرتبہ کھول کے سر عام اپنے منبر پہ کھڑے ہو کے کہا خدا کی عزت کی قسم امام حسین کا قاتل یزید کافر ہے, کافر ہے. یہ وہ بندہ تھا. پہلی مرتبہ تاریخ اسلام میں اس بندے نے یزید کے کفر کا فتویٰ دیا. اس نے کہا امام حسین کو شہید کرنے والا یزید, اس کے ساتھی شمر, اس کا ساتھی جتنے خولی اور تمام اس کے جتنے معاونین تھے, اس کے لشکر میں جتنے لوگ شریک تھے, ابن زیاد سمیت تمام قاتلین حسین, ایک ایک بندہ امام احمد بن حنبل نے فتویٰ دیا یہ سارے کافر ہیں, سارے کافر ہیں. تاریخ میں پہلی مرتبہ اس ایک فتوے کی وجہ سے امام احمد بن حنبل کو بھی شہید کر دیا. آپ بھی بنو عباسی اس زمانے کے حکمرانوں کے پھر عتاب کا شکار ہوئے. تو اگر کوئی اپنے آپ کو حنبلی کہے, آج سعودی عرب سارا حنبلی ہے, سعودی عرب آج سارا حنبلی ہے. آج کوئی اپنے آپ کو حنبلی کہے تو خدا کی عزت کی قسم مذہب حنبلی میں امام احمد بن حنبل سے بڑا حسینی 1400 سال میں کوئی نہیں. تم کون سی حنبلیت لیے پھرتے ہو؟ تو لہذا اگر کوئی حنفی ہے, اگر کوئی مالکی ہے, اگر کوئی حنبلی ہے, اگر کوئی شافعی ہے, اہل سنت کے یہ چار مذہب مشرق سے لے کر مغرب تک ہر مسلمان ان چاروں میں سے کسی ایک نہ ایک کا پیروکار ہے. خدا کی عزت کی قسم یہ چاروں مصطفیٰ کی اہل بیت کی محبت میں شہید ہوئے. لہذا اہل بیت کی محبت اور امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام کی محبت یہ کوئی معمولی نسبت نہیں, بلکہ یہ دین کی بنیاد ہے, یہ دین کا ستون ہے. لہذا اس ساری گفتگو کے بعد اب پیغام سن لیں. یہ پیغام تحریک منہاج القرآن کا پیغام ہے, یہ ہر مسلمان کا پیغام ہے, اور یہ حضرت امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا پیغام ہے. علامہ ابن سیرین روایت کرتے ہیں. ابن سیرین ایک بڑی مشہور روایت ہے کہ جب حضرت امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا, آپ کی شہادت کے بعد طرح طرح کے واقعات رونما ہوئے, طرح طرح کے واقعات. بعض جگہوں پہ دیکھا گیا القدس مسجد اقصی اس سرزمین پہ جو پتھر اٹھاتے نیچے سے خون نکل آتا, جو پتھر اٹھاتے نیچے سے خون نکلتا. اب یہ طرح طرح کے واقعات 40 دن تک آسمان سرخ ہو گیا. اس طرح کے واقعات رونما ہوئے. انہی واقعات میں سے ایک واقعہ تاریخ کی کتابوں میں, اور صرف تاریخ نہیں حدیث کی کتابوں میں موجود ہے. ابن سیرین نے لیا. شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری آپ کی کتاب ہے ذکر مشہد الحسین, ذکر شہادت امام حسین, اس کا آخری چیپٹر ہے, اس میں یہ ساری روایات موجود ہیں. آپ اگر پڑھنا چاہیں تو ضرور پڑھیں. ایک شخص جو قاتلین حسین میں سے تھا, یزید کے لشکر میں شریک تھا, وہ رات کو سویا, اس نے خواب دیکھا. اس نے خواب دیکھا. خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محشر کا دن ہے, میدان محشر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حوض کوثر پہ بیٹھے. حوض کوثر کے پاس آپ تشریف فرمائیں اور آپ کے ساتھ حضرت مولا علی شیر خدا ہے. یہ میرا پیغام ہے, اس کو سمجھے, غور سے سمجھے. حضرت مولا علی صاحب ہے. اچانک تمام لوگوں کو دیکھتا ہے, وہ جوک در جوک آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آتے ہیں. حضرت مولا علی شیر خدا اور آقا علیہ السلام ایک ایک مسلمان کو اپنے ہاتھوں سے حوض کوثر پلاتے ہیں. لوگ حوض کوثر پیتے چلے جاتے ہیں, آگے نکلتے جا رہے ہیں. یہ بندہ خواب میں آگے بڑھا, جب قریب ہوا آقا علیہ السلام کے, اس نے دیکھا کہ حضور کے سامنے ایک بڑا تھال پڑا ہے. ایک بڑا تھال ہے, اس تھال کے اندر سرخ کوئی چیز مایا لیکوڈ سرخ پڑا ہے. اس نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ میرے کربلا کے شہیدوں کا خون ہے, یہ کربلا میں میرے نواسوں کا شہیدوں کا خون ہے. اس بندے نے کہا یا رسول اللہ مجھے بھی حوض کوثر پلائیں, مجھے بھی حوض کوثر کا جام پلائیں. کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ سنا آپ جلال میں آ گئے, فرمایا خبردار, حوض کوثر کا جام ہر اس بندے پہ حرام ہے جو حسین کے شہید کرنے والوں اس کے قاتلین میں سے ہے.
किसी बंदे को जामे कौसर नहीं पिलाया जाएगा, किसी को कौसर का जाम नहीं दिया जाएगा जो कातिलीन हुसैन में से। अब समझे गौर से, इसने कहा या रसूल अल्लाह, खुदा की इज्जत की कसम, मुझे तो तीर चलाना भी नहीं आता। ख्वाब है, ये ख्वाब सुना रहा है। मुझे तो तलवार चलानी भी नहीं आती, मुझे नेजा मारना नहीं आता, भाला मारना मुझे नहीं आता, मुझे तो असला उठाना नहीं आता। या रसूल अल्लाह, मैं तो सारी जिंदगी ये तीर कमान मैंने कभी नहीं उठाया, सीखा नहीं, ना मुझे निशाना लगाना आता है, ना तलवार मारनी, मुझे तो ये चीजें आती ही नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तो वहां क्या कर रहे थे? उसने कहा या रसूल अल्लाह, मैं मीखें बेच रहा था। मीखें, छोटी छोटी मीखें, ये जिस तरह आप जब लकड़ काटते हैं तो उसके अंदर मीखें गाड़ते हैं, ये मीखें बेच रहा था। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये जुमला सुना, उसने कहा या रसूल अल्लाह, मैं न किसी को मारा, न तलवार उठाई, न नेजा मारा, न मैंने किसी को कत्ल किया, न किसी की तरफ कोई पत्थर फेंका, मैंने किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, मैं तो बस मीखें बेच रहा था। अल्लाह के रसूल का जुमला सुने, इसको अपने सीनों पे लिख ले और अपने तन मन में इसको बांध ले, अकीदा बना ले, जुड़ जाए, इस बात को समझ ले, अपने अकीदे की बुनियाद बना ले इस बात को। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया भाई ये सवाल नहीं है कि तू वहां कर क्या रहा था, सवाल ये है कि जब हुसैन मौजूद था तो तू खड़ा किधर था? जब हुसैन मौजूद था तो तू खड़ा कहां था? तुम खड़े कहां थे? एक तरफ मेरा नवासा हुसैन था, फातिमा तो ज़हरा का बेटा, अली शेर खुदा का जानशीन मौजूद था, दूसरी तरफ बदबख्त यजीद था। फैसले इस बात पे हो जाएंगे कि कौन कहां खड़ा होगा, फैसले इस बात पे होंगे। इमाम आली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का पैगाम ये है, जिक्र शहादत इमाम हुसैन की महफिल सजाने वालों सुन लो, खुदा की इज्जत की कसम, कल क़यामत के दिन फैसले इस एक नुक्ते से खत्म हो जाएंगे कि मुस्तफा का कलमा पढ़ने वाला जिंदगी में खड़ा कहां था। बस इस एक बात पे, इस पे फैसले हो जाएंगे। अब ये बंदा सुबह उठा, अब सुबह उठ के ये जिस गली में जाता, इससे कोयले की तारकोल की बदबू आती, इसको तारकोल पिलाया गया, ख्वाब में तारकोल पिलाया गया, तारकोल की इससे बदबू आती, हत्ता कि इसके घर वालों ने इसको छोड़ दिया, इसके मोहल्ले वालों ने इसको निकाल दिया, इसके गांव वालों ने इसको निकाल दिया। ये जाके फिर जंगलों में जलील और खार और रुसवा होता हुआ एक वक्त आया कि फिर इबरतनाक मौत ये मर गया, जिल्लत से दो चार हो के ये शख्स मर गया। मगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान जो ख्वाब में उसने सुना, और इसने ही नहीं, सैकड़ों यजीदी लश्कर के सिपाहियों ने अल्लाह के रसूल का ये फरमान सुना। तारीख की किताबें बताती हैं, एक दो नहीं, सैकड़ों फौजियों को जो यजीदी लश्कर में थे उनको ये ख्वाब आई, अल्लाह के रसूल ने वाज़े फरमा दिया भाई खड़े कहां थे। तो लिहाजा आज भी कयामत तक जमाने जो गुजर गए, जो मौजूद है, जो आने वाला है, हर जमाने में अब तमाम तर पहचाने खत्म हो गई हैं। वाक़या करबला के बाद दो ही पहचाने, वाक़या करबला के बाद दो ही पहचाने, एक को यजीदियत कहते हैं, एक को हुसैनियत कहते हैं। एक यजीदियत है, एक हुसैनियत है। बस क़यामत के दिन फैसले इस बात पे हो जाएंगे कि हुसैनियत और यजीदियत, इन दोनों के दरमियान जब मार्का बपा था, जब मुआशरे में हुसैनियत भी मौजूद थी और यजीदियत भी पनप रही थी, हर कलमा पढ़ने वाले के किरदार को खोला जाएगा, खंगाल के रख दिया जाएगा मैदान माशर में। इस बात पे बात खत्म हो जाएगी कि खड़े कहां थे, किन के साथ खड़े थे, किसके पीछे खड़े थे, किसकी सपोर्ट में खड़े थे, कौन जालिम था जो आपकी शय पे जुल्म करता था, कौन बदकार था जिसको बदकारी का मौका आप और मैं फराम करते हैं, कौन चोर है जिसको चोरी और डकैती का मौका हम फराम करते हैं। खुद चोरों और डकैतों को बड़ी बड़ी मसनदों पे बराजमान करके मस्जिद में आके कहूं मैं हुसैनी हूं, तो ये दावा झूठा है, ये दावा झूठा है। हुसैनी बंदे का हाथ किसी यजीदी के हाथ में नहीं जा सकता, बस ये कायदा है, ये कुल्लिया है। इमाम आली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कयामत तक इस्लाम को जिंदा कर दिया, इस्लाम को जिंदा दिली अता कर दी। अब हर मुसलमान
زندہ دل ہوگا، جرت مند ہوگا، یزیدیت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر للکار کے حسینی لشکر کا سپاہی بن کے زندگی گزارے گا، نمازیں بھی قبول ہیں، روزے بھی قبول ہیں، محفلیں بھی قبول ہیں۔ اگر حسینیت نہیں، حسینی فکر نہیں، حسینی سوچ نہیں، حسینی شعور نہیں، حسینی کردار نہیں، تو پھر خدا کی عزت کی قسم ہماری یہ تمام تر باتیں، یہ سارے نعرے، یہ جھوٹے دعوے، یہ سب جھوٹے دعوے، کوئی شے قبول نہیں ہوگی اگر حسینیت اور حسینی فکر کا چراغ یہاں اندر روشن نہیں ہے۔ تحریک منہاج القرآن اور بانی ہے تحریک منہاج القرآن شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری، ان کا پیغام یہ ہے، لوگوں اپنی اپنی ڈومین میں رہتے، اپنی اپنی حیثیت میں، اپنی اپنی استطاعت میں، اپنی اپنی ڈومین میں، اپنی استطاعت اور اپنی رعایا میں جتنی جس کی استطاعت ہے یزیدیت کا مقابلہ کرے۔ جھوٹ کو ختم کرو اپنے معاشرے سے، بے حیائی کو ختم کرو اپنے معاشرے سے، بے حیائی کے تمام بڑے بڑے ادارے جو ہمارے معاشرے میں بے حیائی کو پروموٹ کر رہے ہیں ان کے مقابلے کھڑے ہو جاؤ، اپنی اولادوں کی تربیت کرو، اپنی اولادوں میں حسینی فکر کو پروموٹ کرو، یزیدیت کو اپنی اولادوں کو بتاؤ کہ یزیدیت کیا ہے اور بتا کے اس کا چلا کما کرو۔ اپنے معاشرے سے یزیدیت ختم کرو، کرپشن کو ختم کرو، بددیانتی کو ختم کرو، بد عہدی کو ختم کرو، لغویات کو ختم کرو، زبانوں کو پاک کرو، سوچ پاک کرو، اپنا دل پاک کرو، اپنا کردار ستھرا کرو، اپنی سیرت پاکیزہ کرو، اپنے ظاہر و باطن کو مصطفیٰ کریم کی سنت کے مطابق خوبصورت، نکھرا اور ستھرا کر لو۔ اگر ساری میری زندگی سر سے لے کر پیروں تک میرا پورا وجود میں اگر حسینی نہیں بن سکا تو معاشرے میں میں نے کیا حسینی شعور دینا ہے؟ لہذا ہر بندہ اپنے اپنے گریبان میں جان کر اپنے ساتھ وعدہ کرے اور حسینی سوچ کو پروموٹ کرنا اور حسینی سوچ پہ پیرا دینا اس کا اپنے ساتھ عہد کرے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، اللہ کریم ہمیں فکر حسین اور ذکر حسین پہ جینا مرنا عطا فرمائے، اور ذکر و فکر حسین اسی طرح اللہ پاک ہماری نسلوں میں منتقل اور جاری کرے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا